افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا۔ دلیل کیا ہے؟ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ۔ بولو بولو میرے رسول آدم سید عرب و عجم، اللہ اکبر، فخر بنی آدم، ہادی السبل، خیر الرسل، مولا کل، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیار این ایمان ہے۔ میرے پاس تمہید کے لیے وقت نہیں ہے کیونکہ آج 3 شعبان ہے اور میرے سرکار کے چمنستان میں تصور کریں آج جشن ہے اور بہار ہے، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ کہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونے کے پانی سے لکھنے جو گا ہے، سونے کے پانی سے لکھنے لائق ہے یہ لفظ۔ آپ نے فرمایا تھا مومن وہ ہے جو نبی کی خوشی میں خوش، نبی کے غم میں غمزدہ۔ 10 محرم آئے، یہ میرے نبی کے غم کا دن ہے، یہ میرے سرکار کے اوپر عزیت کا دن ہے، میرے آقا کی رنجیدگی کا دن ہے۔ اور جس دن علی دنیا میں آئیں، زہرا دنیا میں آئیں، حسن دنیا میں آئیں، حسین دنیا میں آئیں، یہ دن حضور کے لیے راحت کا دن ہے، انبساط کا دن ہے، سرور کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس لیے جو محبت کا رول اور قانون ہے اس کے مطابق کامل مومن وہ جو نبی کی خوشی میں خوش، نبی کے غم میں غمزدہ۔ اس لیے 10 محرم کو ہر شخص جب تصور کربلا والوں کا کرتا ہے تو اس پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہی کیا جسے کربلا کا غم نہ ہو، اور جسے غم نہ ہو اسے یہ بے فکر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے یہ غم ہونا چاہیے کہ میری تو محبت کامل نہیں ہے، اور جس کی محبت کامل نہیں اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ مطلب یہ نبی کے غم میں غمزدہ، نبی کی خوشی میں خوش۔ بھلا خود بتاؤ، جب میرے سرکار کو پتا چلا کہ میری بیٹی زہرا کے آنگن میں آج میرا شہزادہ اصغر صفت اصغر آیا ہے، سرکار کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو پھر محبت سے آواز آئے، ہاں نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے۔ کون حسین؟ آیت تطہیر جن کی شان میں اتری ان 5 میں سے 5واں حسین، آیت مودت جن کی شان میں اتری ان 5 میں سے 5واں حسین، مبالے کے دن جنہیں میرے رب قدیر نے یہودیوں عیسائیوں کے بڑوں کے سامنے، عیسائیوں کے بڑوں کے سامنے، جنہیں میرے
نبی میرے رب نے چنا ان 5 میں سے 5واں حسین. ابناکم کی تفسیر حسین، تطہیر کی جھلک حسین، مودت کا منبع حسین. کون حسین؟ جو کوثر کی بھی تفسیر ہے. مہربانی 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 مہربانی. جو کوثر کی بھی تفسیر ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا کی بھی تفسیر ہے. شاید کسی کو پریشانی ہوئی قریشی صاحب نے یہ کیا کہہ دیا، ہم تو کچھ اور سنتے رہے. سنو، والضحیٰ واللیل اذا سجا کی بڑی بڑی تفسیریں ہوئی ہیں. ایک تو عام سامنے تو ظاہری معنی تو یہ کہ مجھے چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم جب وہ چھا جائے. شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں دن تو روز آتے ہیں، رات بھی روز آتی ہے. یہ کوئی اتنی خاص بات تو نہیں کہ جس کی قرآن میں قسم اٹھائی جائے. پتہ چلا یہ الضحیٰ اور اللیل یہ کوئی خاص دعا ہے، خاص لیل ہے. یہ دعا کون سی اور یہ لیل کون سی؟ یہ چاشت کون سی؟ یہ صبح کون سی اور یہ رات کون سی؟ فرمایا صبح میلاد والی، رات معراج والی. فرمایا نا اس سے ایک اور بھی مطلب ہے. یہاں لازم مراد دیا گیا ہے. صبح یہ استعارہ ہے روشنی کا، رات استعارہ ہے اندھیرے کا، سیاہی کا. فرمایا والضحیٰ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل مجھے تیری رات کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم. کئی تفسیریں تم نے سنی اور آج اگلا جملہ سنو. کئی بزرگوں نے فرمایا والضحیٰ محبوب مجھے ہاشمی جوانوں کی قسم، واللیل مجھے بنو ہاشم کی پردہ خواتین کی قسم. لہذا والضحیٰ واللیل اذا سجا کی تفسیر میں حسین، الکوثر کی تفسیر میں حسین. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ کی بات ہے. اچھا کون حسین؟ بڑی عام بات. کون حسین کہ جس کی اس وقت بیان کی گئی اور جس کی مودت اور محبت اس وقت ساری امت پہ فرض کی گئی کہ ابھی یہ 5 سال کے بھی نہیں ہوئے. مہربانی فرمائیں اس چیز کو ذرا سمجھیں جو میں کہنے لگا ہوں. یہ جو آج ایک فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم شکلیں دیکھ کے، داڑیاں ناپ کے، پگڑیاں دیکھ کے، نمازیں، روٹے اور مصلے دیکھ کے ہم عزت کریں گے سیدوں کی، اور جس کا عمل کم ہوگا ہم اس کی عزت بھی کم کریں گے، اور جس کا عمل تگڑا ہوگا ہم اس کی عزت بھی زیادہ کریں گے. ارے سن ذرا ایک منٹ، رک. اس میں سادات کی کیا امتیاز ہے؟ یہ تو سارے ہی نیکوں کا ادب کرتے ہیں دنیا میں. بھائی وہ تو محلے کا مولوی صاحب بھی اگر نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، ان کی بھی عزت ہوگی. شہر کا حاجی نمازی کوئی بھی ہے اس کی عزت ہوگی. خصوصیت کیا ہے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کی؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں سید پامیں نیک ہوئے، سید پامیں وقت ہوئے، او دی عزت لازم ہے. کیوں کہ او دی عزت او دے عمل بیٹھ کے نہیں کیتی جاندی، او دا خون بیٹھ کے کیتی جاندی ہے. اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو سمجھئے. میرے رسول، میرے سیدی، توجہ سے، میرے آقا نامدار مدنی تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تطہیر کی آیت اتری، جب مباہلے کی آیت میں حسین اور حسن شامل ہوئے، اور جس وقت مبدت والی آیت میں یہ شامل ہوئے، گرامی المرتبت حاضرین، ان میں سے کسی کی عمر 3 سال، 4 سال، اگلے سال دوسری آیت 5 سال، 6 سال. اچھا نہ داڑھی، نہ پگڑی، نہ نماز، نہ مصلی، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں. اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ہر بندہ ایک دل پہ، بابا جی کہتے تھے نا دل تے ہاتھ رکھ تے سچ دس، ہاتھ دل تے رکھو تے سچ میں نمے دا جواب
حسن و حسین کو جنتیوں کا سردار بنا رہا تھا تو ان کی داڑھیوں پہ نظر تھی، ان کی پگڑیوں، ان کی نمازوں پہ نظر تھی، یا اپنی نسبت اور اپنے پیار اور اپنی محبت پہ نظر تھی؟ اس لیے یاد رکھیے ہم جو اہل بیت اور صحابہ سے پیار کرتے ہیں یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ میرے نبی کی نسبت ہے وہ کمال والا ہے۔ یا میرا بھائی بڑے زور لگا کے نعرہ لگا رہا تھا ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی، آپ تو بہت اوپر چلے گئے، ہم تو بڑے نچلے درجے سے اوپر جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ہر صاحب یہ نبی جنتی، میں کہتا ہوں حضور کا سچا ہر امتی جنتی جنتی ہے۔ کسی کی جرأت جو انکار کر سکے کہ نبی کو امتی جنتی نہیں صدقے ہے کسی کی جرأت؟ میں اس پہ 20 سے زیادہ صحیح حدیثیں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اور جو کلمہ پڑھ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ حدیثیں آپ کے سامنے کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، میں ترجمہ اس کا نہیں کروں علماء کے ذوق کے لیے۔ ان سرق قالا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، فقالا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا یا رسول اللہ، قالا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا۔ تیسری بات پھر وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، حضور پھر کو فرمایا ابو ہریرہ دی نک آلود ہو جاوے پانے ہوئے انجن جو ہوئے پر ہوئے میرے کلمے والا جانا انہیں جنت ہے۔ اور بھائی صحابی تو بڑا رتبہ ہے امت کا، امت کے رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ صحابیت کا ہے، سب سے بڑی نیکی دیدار مصطفیٰ کی ہے۔ اور میرا جملہ سنو، جس کے دل میں میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رائی کے دانے کے کروڑویں حصے بھی میرے حضور کے صحابہ کا بغض ہوا، وہ ٹھوکریں کھائے گا، وہ جہنم میں لڑکے گا، وہ لعنتی ہے، وہ مردود ہے۔ خدا کے لیے انصاف کرو۔ اور جس نے ایک بار محبت سے دیدار مصطفیٰ کر لیا اس کا اتنا بڑا رتبہ ہے، تو جنہیں میرا نبی کندھوں پہ اٹھا جنہیں میرا نبی اپنی جان کے طرح، جنہیں میرا نبی اپنی شان کے طرح، جنہیں میرا نبی اپنی عزت کے طرح، جنہیں میرا نبی، اگلا جملہ بول رہا ہوں عظم ہو جائے گا دلیل دوں گا، جنہیں میرا نبی میں کے طرح خودی خوبی میں کدن جاندہ، مہربانی کرو، میں میرے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، مالک کرم کرے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے۔ بسم اللہ ذرا توجہ سے سنیے گا، جو بات میں کرنے لگا ہوں میں نے بات کہی ہے کہ جسے نبی کہے میں ہی بجھا۔ اچھا پہلے ذرا میں ایک بات عرض کروں، کیا میرے نبی نے مولا علی کو اپنی جان نہیں کہا؟ اچھا نبی پہ اگر اعتراض ہے تو کیا قرآن نے نہیں کہا کہ اے نبی تو کہ تم اپنی جانیں بلاؤ، میں اپنی جانیں بلاتا ہوں؟ اجماع اہل سنت ہے اس مسئلے پر۔ یار میں نے آپ سے کہا بھی تو بھائی بچوں کو سائڈ پہ، انہوں نے پھر وہ اپنی حرکتوں شروع کر دی۔ ٹائم اتنا نہیں ہوتا نا، اس لیے جو بات کہی جائے اس کو سنا کرو، بچوں کو پیچھے کر دیا، مہربانی کر۔ یہ 2 4 جو 5 بچے ہیں ہمیشہ کے لیے آئندہ بھی ساتھ رکھیں، خطیب کے سامنے ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس بات پر اجماع اہل سنت ہے کہ جب مباہلے کا چیلنج ہوا اللہ کے نبی کی زبان سے میرے رب نے اعلان کروایا، حبیب تو ان نجران کے عیسائیوں سے کہہ دے آؤ آؤ تم اپنے بیٹے
بیٹے بلاؤ، میں بھی بیٹے بلاؤں، تم اپنی عورتیں بلاؤ، میں بھی عورتیں بلاتا ہوں، تم بھی اپنی جانیں لے آؤ، میں بھی اپنی جانیں بلاتا ہوں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اہل سنت کا اجماع ہے، امام سالوی، امام ابن کثیر، امام رازی، امام علوسی، بڑے بڑے علماء محدثین فرماتے گئے کہ اللہ کے نبی نے بیٹوں کی جگہ شہزادے بلائے، حسن و حسین بلائے، عورتوں کی جگہ خاتون جنت کو بلایا اور جانوں کی جگہ مولا علی کو بلایا۔ یاد رکھیے علی جان رسول ہے، علی نبی کی جان ہے، جدہ ایمان ہے وہ بولے تو باقی زبردستی نہیں۔ اور کئی چیزاں ہضم کر بیٹھی ہے مخلوق دے، دو چار اور ہضم کر بیٹھی تھے کہ یہ کر سکتے ہیں ہنسی، لیکن اپنے تو ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو نا علی جان رسول ہے۔ اور پھر نسائی شریف کی حدیث ہے، قبیلہ بنو ولیہ کے لوگوں نے جب خروج کیا تو میرے نبی نے پیغام بھیجا، جاؤ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہہ دو کہ غداری سے باز آ جائیں، ورنہ میں اسے بھیجوں گا جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے گا، ان کے دھڑوں کے اوپر سار نہیں چھوڑے گا، وَهُوَ كَنَفْسِي، اس کا رتبہ یہ ہے وہ میری جان ہے۔ بھائی توجہ، وَهُوَ كَنَفْسِي، وہ میری جان ہے۔ اب چونکہ نام نہیں لیا میرے نبی نے کہ یہ کون ہے، بزم اصحاب سے کئی صحابہ تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے ما یعنی، مطلب یہ حضور کا کون ہے؟ ابو ذر غفاری نے ادھر ادھر دیکھا، صحابہ بیٹھے تھے، ایک نے سے فرمایا تم بھی نہیں ہو، تم بھی نہیں ہو، تم بھی نہیں ہو۔ انہوں نے کہا ابو ذر پھر بندہ کون ہے جڑا نبی دی جان ہے؟ فرمایا او تک جڑا سرکار دے نالین پاک ٹھیک کر رہے ہیں۔ جدوں انہوں نے مڑ کے تکیا اتنے اور کوئی نہیں، زہرا دا شوہر، حسنین دا بابا، محمد عربی دا ویر، تی ہر سنی دا پیر بیٹھا ہویا سی۔ علی ورگا زمانے کے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگا۔ اچھا سنو 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 سنو، سنی صحابہ میں سے یا ولیوں میں سے جس کی بھی شان بیان کرتے ہیں اور دوجیاں نو کٹن واسطے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی جدوں کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر، بولو صدیق اکبر نے، عمر فاروق نے، تے فاروق عثمان غنی نے، تے غنیاں دے سردار نے۔ قسم اٹھا کے کہو کبھی تمہارے دور دور تک خیال بھی آیا کہ صرف ابو بکر صدیق نے اور صدیق ہی کوئی نہیں، واہ واہ واہ، صرف حضرت عمر فاروق نے اور فاروق ہی کوئی نہیں؟ کدی خیال ہے؟ کیونکہ اسی کسے نو کڈن واسطے آئے دور کیوں جاتے ہو؟ جدو اسی شانہ بیان کرتے ہیں اسی کہنے ہیں میری بگڑی بنا دو یا غو سے یاد۔ اچھا سنو سنو سنو، شعر کیا پڑھتے ہیں؟ میں چھڑ کے در تیرا کتھے جاؤں گا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ عبدالقادر جیلانی؟ تو کیا عبدالقادر جیلانی پاک کے دربار کے بغیر کوئی دربار نہیں ہے؟ اگر ہم نہیں تم سے پوچھوں کدھر گئے حسن، کدھر گئے حسین، کدھر گئے صحابہ، کدھر گئے علی، کدھر گئے نبی، کدھر گئے آمنہ کے لال، تو یہ تم کیا کہتے ہو؟ اور کے زیادہ دار تیسی کی جائیے تو آپ کو گئے یار مولوی جڑی گل توں کٹی جا رہے ہیں ساڑھے تے وہموں گمان وچی نہیں ہے۔
اسی بھئی کسی نو کڈن واسطے کرنا اسی تے اپنی محبت دے اندر مبالغہ کرتے ہوئے ہیں شریف مبالغہ کرتے ہوئے ہیں اسی یہ محبت کا اظہار کیتا ہے تو پھر سن لے میں سوال پوچھنا جب تو شانہ صحابتیاں بیان کریے سچے کھپے ذہن نہیں جانتا شانہ بلیاں بیان کریے ادھر ادھر کھپے سچے ذہن نہیں جانتا جدو سنی علی علی کرے تو پھر تیرے تے موت کیوں پیندی ہے سوال پوچھتا ہوں نعرہ تحقیق اے اچھیاں بولو نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق اے میں نے سوال دا جواب دو جی مولی صاحب کڑے کو سے پیتر پھڑے ہوئے دسو صرف چار ہی حق نے سبحان اللہ تے جے سارے حق نے دے باقیاں دا نام کتے کیتا تسی کہو گے توبہ توبہ ساڑھے تے وہمو گمان بھی نہیں سی کسی دوجیاں نو نہیں مندے تے جے اتھے دوجیاں دا گمان ہی نہیں تے جدی اسی کہویے کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر لکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی علی باج محمد دا علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر کا بیس بند کرو اس کی والین کھولو کیا کر رہے ہو شرارت علی باج محمد دا کوئی ویر دکھا مینوں علی ورگا علی نبی کی جان ہے اچھا اب یہ علی کون ہے یہ بابا ہے حسین کا اب زہرا کون ہے زہرا کون ہے میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا زہرا سیدہ کون ہے میرے نبی کے دھیان ادھر رہا زہرا سیدہ کون ہے میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا میں صدقے ان کے مقدر پر جنہوں نے ایک لمحہ یا 10 لمحے یا 10 دن حالت ایمان میں میرے نبی کی صحبت کا فیض پایا میں چیلنج سے سینہ تان کے ٹھنڈے دل سے خوشی والے سینے سے یہ اعلان کرتا ہوں سارے غوث قطب ابدال کلندر سب مل جائیں اس کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک نظر رخ مصطفیٰ کے جلوے دیکھے تو جب یہ یقین ہے تو پھر یہ بھی تو خود سوچو نا کہاں وہ کہ جنہوں نے چہرے کی زیارت کی اور کہاں وہ کہ جو محمد عربی کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے میں نے کئی جگہ جب میں کہتا ہوں میری گل سمجھی نہیں جاتی وہ کہتے ہیں قریشی صاحب کا کسی عقید ہو گیا کہ صحابی جلدی نہیں وہ پلیت دیو پترو تانوں کنے دسیا ہے کہ میرا عقید ہے میں صحابیاں نو چھڈ میں تے ولیاں نو جلدی منگا میں شہیداں نو جلدی منگا اور میں تے سنیاں نو جلدی منگا سبحان اللہ سبحان اللہ دی عقیدہ میرا ہے تو تشریح کا حق مجھے سبحان اللہ نعرہ میں لگاؤں تو تشریح کا حق مجھے بات میں کروں تشریح کا حق اس لیے میں نے 2-4 جگہ کہہ دیا تو پتہ نہیں کیا رولا وبال مچ گیا میں نے یہی تو کہا ہیں سارے جنتی پر برابر نہیں نے کوئی جنت جامن گے کہ کوئی جامن والے مولا لا کے بیٹھن گے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان سے فیصلہ کرو ایک او بندہ ہوئے جہاں صرف آوے اے مثلا تسی آئے ہو محفل وچ کوئی وہ جڑے آئے نے تے کوئی اونے جنہوں نے محفل سجائی ہے یار کچھ دے فرق کر دو نہ ہے ہوتے سارے محفل والے اور کچھ وہ جو سوئے ہوئے تھے خیال آیا محلے میں محفل ہو رہی ہے اٹھ کے ادھر آ گئے میں ان پہ بھی قربان
کیونکہ ذکر حسین کی محفل میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں، یا تو پکے مومن یا پکے حلالی۔ یہ میں ایسے نہیں کہتا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت یا پکا مومن کرے گا یا وہ کرے گا کہ جس کی رگوں میں خون حلال ہو، جس کی ماں قصوروار ہو، وہ ہم سے پیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں، اور یہ حدیث ہے، مت کوئی میرے والے بارے انج کرے نا تو پھر میں انہوں مونج کرا ایک نہیں گل، میں حدیث سنا رہا ہوں، نبی پاک فرماندے نے جینو ویکھو میری آل بیت دا بغضی نظر آوے، سمجھ جاؤ تین وچوں ایک دے وچ ہے جے، یا تے پکا منافق ہے یا حالت ناپاکی دی پیداوار ہے، سمجھ رہے ہو تسی سارے لوگ، تے یا اپنے پیو دا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، نبی کی سبحان حدیث اللہ، ہے، اعلیٰ حضرت خالد بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ حدیث 5 مقامات پر ذکر فرمائی ہے۔ یہ حدیث شریف کی 20 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حیرت دی گل ہے جدوں اسی حدیث سنائیے مولوی ساڈے پیچھے پہ جاندے نے، ایک ہی ہوئے جی ایک ہی گلاں کر کے گیا سٹیج تے، او بھائی حدیث سنائیے، لیکن اے دے وچ سانوں تے خوشی ہے الحمدللہ اسی حسین حسین کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں، اسی آقا حضور دی بچیاں دا ذکر تے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اے ساڈے واسطے دلیل ہے، ساڈی ماں شریف زادی ہے، اونچیاں بولو اونچیاں بولو، یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے سینے میں ایمان کا نور موجود ہے، اور امام جعفر صادق کے قول کے مطابق یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ہماری مدرسے والی زندگی بڑی شریف گزری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی بسم اللہ، سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی جنہوں نے آئی انہوں نے آ گئی۔ سبحان اللہ، ساڑھے بچپن والی زندگی بڑی شریف گزری ہے کہ ساڑھے زندگی دے انہاں معاملہ میں جو رولے ہوندے دے آجا سی بھی حسین حسین کرتے کدی سجی کنی مار دے کدی کھبی کنی مار دے اے جے حسین حسین جنگل دی چوٹ در اے حسین حسین دی زارہ دے بچیا نفتی کر لیڈر کری جا رہے ہیں نا، اے کچھ ساڑھا کمال ہے، کوئی ساڑھے حلالی خون دی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، حیدری، مولا حیدری، مولا حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ تو آج امام علی مقام کی خوشی کا دن ہے یار، مہربانی مہربانی۔ کون حسین؟ تطہیر کی آیت میں داخل، مبدت کی آیت میں داخل، اور میں شاید اس سے پہلے یہیں پر ایک تقریر میں آپ کو بتا چکا، یہ وہ 5 تن پاک ہیں۔ اور میں اگلی گل کروں گا، پھر اندر دل سے اٹھے گا کڑکے کڑکو پر بول نہیں سکتے، درد اور تے پھپیاں اور واہ واہ، درد یہ ہے کہ قریشی ڈنکے کی چوٹ پیشانے والے بیت بیان کرتا ہے، وہ ہضم نہیں ہوتی، اور میرے اوپر الزام کہ یہ صحابہ کا بے ادب ہے، میں لعنت پانا ولیاں دے بے ادب تھے، تو میں نے صحابہ دا بے ادب بڑھائی جا رہے ہیں، اور نانا نبی کی آل اور صحابہ کی آپس میں جنگ نہیں تھی، صحابہ علی علی کرتے تھے، علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ جڑے میرے عقیدے والے ہو ہاتھ چپ کے اے ڈنڈی نہ مارو، جی جی صحابہ علی علی کرتے تھے، ابو بکر علی علی کرتے تھے، جب کوئی شک ہوئے تو دلیلہ نے امبار دے، عثمان علی علی کرتے تھے، عمر علی علی کرتے تھے، طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ عبداللہ بن مسعود ہائے 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 ہائے، اور مولا علی اور ان کے بچے حضرت ابو بکر کو کہتے تھے ہوا امامنا۔ سبحان اللہ، ایک منٹ چلو، میں صرف اپنی تو چھوڑو دوسروں کی کتابوں سے بھی میرے پاس جو حوالے لگے ہیں 100 سے زیادہ جگہ پر حضرت علی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے لفظ بولا امیر المؤمنین۔ جذبہ کیوں نہیں نظر آیا؟ سبحان اللہ، نہیں جنہیں ساڑھے ہمارے سے جس کا تعلق ہے نا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ محبت علی کے ہمارے سارے راستے ابو بکر صدیق کی حویلی سے ہو کے گزرتے ہیں۔
سبحان اللہ نا 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 مزہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایتے نہیں کہ اسی علی علی کریے تے تسی نعرے لاؤ تو جدوں اسی حضرت مولا علی جنہاں دیاں عزتاں کردے رہے انہاں دے نال لئیے تے منہ پسکورن لگ جاؤ انج تے گل نہیں ہے نا یار یہ منافقت نہیں کرنا نہ میں منافق ہوں نہ مجھے منافق بندے اچھے لگتے ہیں عقیدہ ہمارا جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کسی کا باپ بھی آ جائے نا وہ حنیف قریشی سے اس کے عقیدے کو یہ رگڑا رگڑا لگانے کے لیے مجھے تیار نہیں کر سکتا ہمارا جو عقیدہ ہوتا ہے انٹرنیشنل چینلوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں مثلا میں ایمان ابو طالب کا قائل ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ایمان ابو طالب کا قائل ہوں میں نبی کے چچا علی کے بابا حسنین کے دادا زہرا کے سسر سبحان اللہ سارے اماموں کی جد سارے سیدوں کے بابا جناب حضرت ابو طالب کو صحابی رسول سمجھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا یہ عقیدہ ہے تو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ہے میرا یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہے اس لیے ہاں میں جو ادب والے ہیں میں ان کو گالیاں نہیں دیتا یہ بھی ذہن میں رکھیں جو عدم والے ہیں میں ان کو کافر نہیں کہتا میں ان کو گالیاں نہیں دیتا چونکہ یہ تحقیقی اختلافی مسئلہ ہے ہمارا رنج ادھر راضی ہوتا ہے سبحان اللہ کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں حیرت کی بات ہے ابو لہب ایک انگلی کا اشارہ کر کے سرکار کی ولادت کی خوشی منائے سہیبہ لونڈی کو آزاد کرے اس کے لیے تو ہم نے ہر سوموار کو لنگر رکھا ہوا ہے نہیں یار سمجھ کوئی نہیں ہے مہربانی فرمائیں اس کے لیے تو ہم نے لنگر تیار کیا ہوا ہے کہ ہر سوموار کو ایک سیکنڈ میں پوچھے جناب حدیث کے نے بیان کی تھی حضرت عباس ایک گل کس چیز خواب دی میں صدقے جاؤں کنے مسالے لا کے بیان کر دے تو میں عرض کرنا چاہنا جس عباس نے اے بیان کیتا ہے نا اسی عباس نے آ کے حضور مبارک دیتی سی آقا مبارک ہوئے ابو طالب میں اپنے کنہ نال سنیا کلمے پڑھ پڑھ کے دنیا تو جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاید کل کوئی کہہ جی حدیثوں کا ذرا معیار بتائیں معیار بتانے سے پہلے انفیوں کا اصول لے کے آؤ انفیوں کا اصول کیا ہے کسی کا کفر ثابت کرنا دلیل قطعی چاہیے اور کسی کا ایمان ثابت کرنا ضعیف قول بھی کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا کفر ثابت کرنا ہو دلیل قطعی چاہیے کسی کا ایمان ثابت کرنا ہو ضعیف قول بھی کافی ہے کیونکہ امام صاحب نے فرمایا اگر کسی کے بارے میں 100 دلیلیں کفر کی ہوں ایک کمزور دلیل ایمان کی ہو اسے کافر نہ کہو اسے مومن کہو میں پوچھتا ہوں یہ قانون اوروں کے لیے ہیں ابو طالب کے لیے یہ قانون کیوں بھول گیا میں پھر کہتا ہوں میں عدم کا عقیدہ رکھنے والوں کو گالیوں کا قائل نہیں میں ان کو برا بھلا کہنے کا قائل نہیں لیکن اپنی تحقیق عرض کر رہا ہوں پھر ادھر سے ادھر سے آواز آتی ہے وہ نہیں حضور ابو طالب سے پیار کرتے تھے پر یہ پیار جو ہے نا وہ اس طرح تھا جیسے ویسے چاچے بھتیجے کو ہوتا ہے ادھر یہ قرآن کے خلاف ہے یہ دلیل کیونکہ قرآن کی سورہ مجادلہ کی آخری آیت کہتی ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے چاہے ان کا سگا باپ ہو چاہے ان کا بیٹا ہو چاہے ان کا بھائی ہو چاہے قریبی رشتہ دار ہو اور قرآن تو میرے اور تیرے لیے کہتا ہے کہ اگر تو سچا مومن ہے تیرا پیو بھی کافر ہوئے وہ دے نال یاریاں تے دوستیاں نہیں رکھ سکتا وہ دے نال پیار نہیں کر سکتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں مومن کہہ کے رب کہتا ہے اور ہمارے لیے کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر مومنین کے لیے تم انہیں اس حالت پہ نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کافروں سے دوستی کرتے پھریں چاہے ان کے باپ بھی کیوں نہ ہو
سکتا اگر کافر ہوئے تے نبی چاچے نال پیار کیویں کر سکتا ہے اگر کافر ہوئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے۔ میری دلیل اب ذہن میں رکھنا، ایک دن میں نے بات کر دی کہ ایک پلڑے پہ ساری زمینیں، ایک پلڑے پہ سات آسمان، اسی پلڑے پہ لو، اسی پلڑے پہ قلم، اسی پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبی، اسی پلڑے پہ کل کائنات کے ولی، اسی پلڑے پہ سب فرشتے، اسی پلڑے پہ کعبہ، اسی پلڑے پہ عرش و کرسی ہو، اور دوسرے پلڑے پہ صرف 5 تن ہوں تو پلڑا 5 تن والا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چپ 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 رکو 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 لو جی لو اے تک کو 5 تن نبیوں تو بھی اتنے لے گیا، میں کیا شرم کر، 5 تن وچ پہلا نام محمد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اے باقی 4 نام لانا، اے جڑا کدائی نہ ہے۔ امام قسطلانی فرماندے نے سارا جگ ایک پاسے، رب دا محمد ایک پاسے، تے پلڑا زہرا دے بابا والا بھاری ہے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ جی جی بسم اللہ، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب اور تسی فیل ان دا بلینکس ہے، صدیاں حسین کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک دفعہ ہمارا ڈیبیٹ ہو گئی، ہماری بحث ہو گئی، ایک بندہ آیا یزید کا وکیل بن کے، تھوڑی دیر گزری تو اللہ کا شکر ہے میں کچھ تھوڑا تھوڑا یہ مناظرے کا فن بھی آتا ہے، میں نے بیٹھے بیٹھے اسے کہا اور چپ کر یزید دیا بچیا، وہ لاشعوری میں غصے میں آ کر اس نے بازو اوپر کر لیے، تو کی میں چپ، تے اینکر پیا تنگ کھولے، اینکر پیا ہنس پیا، وہ اینکر ہنس پڑا۔ میں نے جب اسے دیکھا کہ وہ اور زیادہ غصے میں ہو گیا، میں نے کہا 2 منٹ پہلے تو کہہ رہا تھا یزید جنتی ہے، جنتی دا پتر ہون وچ تینوں مسئلہ کی ہے، اور کتے اس کتے تو بھی بدتر، خنزیر تو بھی بدتر اس یزید کیویں پیار کر سکتا ہے کہ جدا نام لینا بھی گالی ہے، اور جدا نام گالی بن گیا ہے۔ اللہ اور تو مینوں حسین دا پتر نہ، کیونکہ حسین دا پتر ہونا ہے بڑی سعادت مندی دی گل ہے، کیونکہ حسین دا پتراں نوں ساری امت سید کہندی ہے، ساری امت سردار کہندی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھ دیں گے کہ سید علی کی ساری اولاد نہیں ہے، بلکہ سید مولا علی کی وہ اولاد ہے جو زہرا پاک سے ہے، جو حسنین کریمین کی اولاد ہے، وہ کیا ہے بولو، وہ سید ہے۔ پتہ چلا حسین کی اولاد ہونا یہ تو بڑے شرف کی بات ہے۔ میں نے کہا بھئی ہم تو اس پہ بھی راضی ہیں، تو سانو کہہ دے حسین دیا کتیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک منٹ سبحان اللہ تو اٹھے چو او بندہ جنہوں میں کہاں او سرکار حسین پاک کی گلی دے سگا تو میں نو کبھی مولوی کی نا، کیونکہ ہم پتہ ہے کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ سگے درگاہ میران شو چخائی قرب ربانی، سگے درگاہ میران شو چخائی قرب
بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ غوثیہ. اگر بندے دے پتر بڑھن دے غوث پاک کی کسی دی سمجھ وچ نہیں آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کائنات وچ اللہ دے رازاں وچ او راز ہے کہ جڑا مخلوق دی سمجھ وچ نہیں آتا. امام شتنوفی یہی تو لکھ کے گئے, ملا علی قاری نے یہی تو لکھا, شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہی تو لکھا کہ کون ہے عبد القادر جیلانی. اللہ کے رازوں میں سے, اوچیاں بولو, اللہ کے رازوں میں سے. اور عبد القادر جیلانی کون ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی افریقہ میں لکھتے ہیں. اسے سوال کیتا جناب غوث پاک دا نام ہے کہ انگوٹھے چم لئیے تو پھر فرمایا جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث پاک کا نام آ جائے, بتائیے انگوٹھے چومنا جائز ہے. جب پوچھا گیا امام صاحب دلیل بھی دو, انی بڑی گل آ رہی ہے کہ دل دے ہاتھ رکھ کے نہ انہوں ذرا مہربانی کر کے ہولی اونج پینا ہے جے میں اپنے مرشد دے تعویذ دے پانی دا گھٹ پیندے ہو. واہ 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 واہ. تے میرا جملہ سننا. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے فرمایا دلیل وہی ہے کہ جڑی نبی دے نام دے انگوٹھے چومن دی دلیل ہے وہی عبد القادر جیلانی دے نام دے چومن دی دلیل ہے. ہون ہوئے نا مشکنڈہ تو کہوے توبہ توبہ عبد القادر جیلانی نبی ہو گئے, پر امام کا قولوں کا امام ہوتا ہے. امام کی باتوں کا امام ہوتا ہے. کسی نے بڑی بات کہی تھی کہ پیغمبر کی باتوں کا پیغمبر ہوتی ہے. واصف نے کہا. اور اس سے آگے آؤ تو امام کی باتوں کا امام ہوتی ہے. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دلیل جو دینا وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ادب کے باب میں جو حکم کل کا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ میں سمجھانا آیا نا. ادب کے چیپٹر میں جو حکم کل کا وہی حکم جز کا. جیسے پورے قرآن کا ادب اتنا ہی جتنا ایک سپارے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ قرآن کے فرقے کا ادب بھی اتنا جتنا پورے قرآن کا. تو فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی جزو رسول ہے. جس دلیل سے حضور کا نام چومنے جائز ہے اسی دلیل سے عبد القادر جیلانی کا نام چومنا جائز ہے. جی 11 پشتاں بعد پتر دی شان ہے. ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے سچ دسو انہاں دی دادی جڑی نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے زہرا پاک دی کیڑی وڈی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ دی آواز آگے. میں نے اپنے امام سے پوچھا اللہ اکبر. میرے امام سے سوال ہوا حضرت ایک بندہ ہے کہ جس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ایک ایسا بندہ ہے میرے ایک ایسا مولوی ہے جس نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان میں نقص نکالنے کی کوشش کی ہے. اللہ حضرت نے فرمایا اے دے گمراہ ہون چے شک کوئی نہیں. تے جیڑا عبد القادر جیلانی جنہ واسطے آیت نہیں آئی. سبحان اللہ. اوے عبد القادر جیلانی پاک کے لیے جو نقص نکالے عیب نکالے اوے او گمراہ ہے. جنہ واسطے تطہیر دی آیت آئی ہے جڑا انہاں وچوں عیب کڈے جڑا انہاں وچوں غلطیاں کڈے ذرا چک کے قسم تے دل تے ہاتھ رکھ کے امام دا واسطہ تانوں دیندا. ذرا خود دسو یار او جنہاں دے بارے قرآن دی تطہیر دی آیت آئی ہے جڑا انہاں وچوں عیب کڈے او سنی کے میں رہ سکدے ہو گمراہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے صدیاں حسین کی چھوڑنا نا ٹیمپو ٹوٹنا نہیں چاہیے نا. ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب صدیاں حسین کی
زمانہ صدیاں حسین کی ہے زمانہ نا تھلی آواز میرے آواز اچھیا جاوے ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی اب زمانہ حسین کا حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کون حسین جو سیدہ زہرا کی گود میں اللہ کا تحفہ نبی کے لیے بن کے آئے یا جلدی جلدی بڑا شارٹ وقت پلیز میرے نبی رحمت سید کونین کی بیٹی دنیا میں واحد ہے کوئی خاتون ہے ایک ہی عورت جس کی زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں رہی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ حسن کی ولادت ہوئی زور کے بعد ہائے ہائے عصر کی نماز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے امام حسین کی ولادت ہوئی ویری نیکسٹ اگلی آنے والی متصل نماز ادا فرمائی کہ کسی نے ہنج کر کے میرے سرکار کے عرض کیتا عرض کرن والی صحابی ہے یا رسول اللہ اے زہرا پاک نے نماز چھٹی گئی اے ہوتے لگاتار پڑھی جا رہی ہیں تو سرکار فرماتے تو اڈے ورگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او حورا فاطمہ تو حورا آدمیہ ویسے ہویا جنت بچوں دیا نے پر رب نے ایک کو حور آدمیہ بچوں پیدا کی دیئے او میری دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری دیکھئے نا بیٹیاں تو نبی کی چار ہیں پھر حور ایک کیوں مارے نا بندہ جتی لا کے سیر دے ایک کوئی دلیل اسے نو خاصا کہندے جے خاصا تو شیخو جدو فی ولا تو جدو فی غیری خاصا ہوندائی اوے جڑا ایک وچ ہوے جے وچ بیویاں میرے نبی دیاں ساریاں نے تے ذرا دسو ہم نوچیاں بول کے کہ سرکار نو سب تو زیادہ پیار کے دے نال سی سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نال تے باقی نہیں سن واہ جی واہ اچھا کہ واہ جی واہ صحابی میرے نبی کے سارے ہیں سارے جو افضل کون ہیں ابو بکر صدیق تے باقی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فضائل کو عقل کے ٹکوسلے اور عقل کے ترازو پہ مت تولو اگر یوں عقل کے ٹکوسلے شروع کیے تو کسی کی فضیلت ہی نہیں رہے گی میرے نبی کی بیٹی کا خاصہ ہے زہرا پاک کا اگر یوں الزام لگانا ہے تو خدا کی قسم یہ الزام نبی پاک پر جائے گا کیوں نہ دیاں باقی بھی 3 بیٹیاں سن 3 دوسری تھی اور چوتھی ہے تو باقی 3 انہوں نے جنتی خواتین کا سردار کیوں نہیں بڑھایا یہ تو رافضیوں کو تقویت دینے والی بات ہے کہ یہ تو وہ دلیل لیتے ہیں کہ اگر باقی بھی تیاں سن سرکار دیاں تو پھر مبالے والے دن کے تھے سن مبدت دی آیت وقت کے تھے سن اور تطہیر دی آیت اتری دے کے تھے سن ایہی تے دلیل ادھر آن دیئے اور اے نہیں پتہ کہ ساڑھے بھی لے کے چلے گئے کہ اے جدو آیتوں اتریاں تو سرکار دیاں تینوں بیٹیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں سن جب وہ ہیں ہی نہیں ہے دنیا میں مباہلے پہ کیسے جائیں مبدت میں غلط کو کیسے شمار کریں یا ان کو تطہیر کی چادر کے نیچے کیسے لائیں یہ کمال ہے یہ خاصہ ہے سیدہ زہرا پاک کا کہ پوری زندگی حضور نے فرمایا اور آدمیاں دی حورے کون فاطمہ میری بیٹی میں بڑے بڑے جملے سنے سیدہ زہرا کی پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ ایک خطیب ہے نیٹ پہ اس کا ایک جملہ میں نے سنا مجھے جانتا بھی نہیں کون ہے پر اس کا جملہ میرے دل کے اندر گیا انہیں کیا کی رولے پائی پھر دے ہو کہ فاطمہ پاک کی ہویا تے انہی گل کی میں کیا منڈے ہو
اسی تے اپنے بزرگوں کو یہ گل سنے ہیں کہ سیدہ پاک دا نام ہی لکا کے لکھنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ مفتی صاحب اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے میں ساری ذات اللہ دی قسم چک کے کہنا کہ میرے دماغ میں جملہ نہیں نکلیا میں کروٹا بدل میں نیند نہیں آ رہی اتنا مزہ ہے کہ شاید میں چلا لاندہ تے اتنا مزہ نہ آندہ مجھے ایسی روحانی والیدگی میسر آئی اس جملے سے کہ میں تے منڈے ہوں جدوں اسی سیدہ پاک دا نام لکھ دیاں تے ہنج لکا کے لکھ دیاں کہ کوئی طاقت نہیں رہے اسے نبی دی تھی دا نام لکھ رہے ہیں توے حسین و زینب کی ماں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ اور تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں مرحبا تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں مرحبا خود محمد رسول زمان فاطمہ خود محمد رسول آج سیدہ زہرا کی گود میں ایک نوری پھول آیا ہے بلکہ جنتی پھول کھلا ہے لیکن ایسی فارق و برکت والی طہارت والی آمد ہے کہ امی جان کی ایک نماز بھی نہیں رہی اب مرحلہ آ گیا کانوں میں آزان دینے کا اے بھی رولا پائے سی نہ پچھلے دینا تے سانو رگا صحیح نے تسی بچے لگے ہو جتھے جتھے آلے نبی دے ڈنگ مارو گے اسی تواڈے ڈنگ نوں کینچیاں نال وڈ دے جاواں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنو سنو جننے اعتراض کرن گے اسی انہاں نوں رگڑا دےواں گے لیکن اسی گالیاں نہیں اسی سرکار دیاں حدیثاں روایتاں حوالے آلے سنت دے بزرگاں دے دے کے گل کریں گے ادھر میرے نبی پاک کے چمنستان کے اندر میرے آقا حسین پاک کی آمد باسعادت ہوئی میرے نبی تک پیغام آیا میرے آقا سید کونین نے حضرت حسین کے کانوں میں آزان دی سبحان اللہ سبحان اللہ حسن پاک کے کانوں میں بھی حضور نے آزان دی تو کیوں ہے آزان دی ہوندی ہے میں کہ فرق ہوتا ہے جیدے کنوں میں جو بے وضو تو بے ادب مولوی آزان دے وے نا تے انہیں دیا نمازیں یڑی ہو دیا نہیں تے جنہ دیا کنوں میں جو رحمت للعالمین دی آزان آوے نا او تلواراں دے سائے وچ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے ایمانی کی کوئی حد ہوتی ہے لوگوں میں ہم آپ کو کیا بتائیں گے کہاں سے کھیلتے ہیں آپ کو نہیں اندازہ ہے آل بیت اطہار صرف کربلا میں مظلوم نہیں تھے ہر دور میں آل بیت اطہار مظلوم ہیں کربلا میں تلوار سے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا اس وقت سے لے کے آج تک مولوی قلم کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کوئی تقریر کے ساتھ کوئی تحریر کے ساتھ ورنہ اگر ہم حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں ان کا وہ جملہ ہی ہمارے پیش نظر اور سیر علام النبلاء کے اندر احزابین اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ انہوں نے آ کر اپنے امامے کی چادر اتار کے ان کے جوتے صاف کرنے شروع کر دی امام پاک نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا کہ کیا کر رہے ہیں آپ صحابی ہیں آپ نے پاؤں زبردستی پکڑ کے کہا حسین جتنی شان حضور سے میں نے تمہاری سنی ہے نا حق تو یہ ہے کہ ہم تمہیں سروں پہ اٹھا کے چلیں تب بھی تمہاری عظمت کو حق کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو امت پر دین پر آل محمد کے احسانات ہیں جو ان کی قرآن و حدیث میں عظمتیں ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہر گلی چوک چورائے میں صبح و شام دن رات ان کے قصیدے پڑھتے رہو ان کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا
لیکن معاف کیجئے ہم سنی ہو کر جو کہتے ہیں اسی سارے دے غلام ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کی محبت امت پہ فرض ہے، نماز اور روزہ سے بھی زیادہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہمیت والی ہے ان کی محبت، ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تم نے صرف محرم کا ایک جلسہ رکھا ہوا ہے؟ واہ 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 واہ، ان کے لیے کیا صرف محرم کا ایک جلسہ؟ یہ تو میرے رب کو پتا تھا، اس لیے رب نے نماز کی ایسی ترتیب بنائی کہ جو خوش ہو کے نہ بھی پڑھے نا گھٹنے توڑ کے پڑھنا پڑتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی نے کہا وہ آل محمد توڑیاں انیاں بڑیاں شاناں نے، توڑا پیار قرآن چے فرض ہو کے آیا جے تے پھر توڑیاں انیاں بڑیاں شاناں نے، توڑیاں انیاں بڑیاں شاناں، جب تک نمازی توڑے تے نماز وچ درود نہ پڑھے وہ دی نماز ہی پوری نہیں۔ تو ذرا بتائیے نماز پڑھن والا تے جنہاں اتے درود پڑھیا جا رہے ہو، انہوں ایک قلم تے ایک کھاتے میں نہ رکھو نا سرکار، تہاڈی مہربانی ہوئے گی کچھ دے فرق کرو۔ اے فرق اگر نہیں سی تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بدریوں والی لسٹ میں آپ نے بدریوں والی لسٹ میں امام حسن اور امام حسین کا نام لکھا ہوا تھا، دھیان دے رہے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ بھائی حسن اور حسین کے بدری ہیں، یہ تو شاید بدر والے دن پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو ان کا نام بدریوں کی لسٹ میں کیسے؟ حضرت عمر فاروق نے جس نے اعتراض کیا اسے کہا تو جانتا نہیں ہے کہ حضور کے کتنے قرابت دار ہیں، کتنے قریبی ہیں؟ کہا جی یہ تو میں جانتا ہوں۔ وہاں حضرت عمر نے فرمایا، دو تین روایتیں ہیں، ایک میں حضرت عمر نے فرمایا کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اہل بیت میں حضور جن ہستیوں سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے ان میں ایک حسن اور حسین بھی ہیں؟ کہنے لگا امیر المومنین یہ تو بات ہے، تو آپ نے فرمایا پھر جیڑا حضور کا محبوب ہوئے عمر دا نام پیچھے کیویں کر سکتا ہے، دا نام اتنے لے کے آئے۔ جیڑا عمر آل رسول دا انیاں شانہ تے حق ادا کرے، اس عمر پاک دے بارے وچ اگر کسی دی زبان سجے تے کھبے انجن میں تا کر رہے ہیں تو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ جی 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 ہم ایسی زبانوں پہ کروڑ بار لعنت بھیجتے ہیں جن زبانوں سے حضور کے صحابہ کا بغض تپکتا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا میں تو جانتا بھی نہیں، وہ ایک خطیب کا جملہ سنا بھرے مجمع میں اعتراف کر کے کہ میرے اوپر کیا کیفیت آئی، میں نے اس کا نام مجھے نہیں آتا ورنہ میں نام بھی لے لیتا، میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، چنگی گل جتوں لبھی اسی بیان کر دینے ہیں۔ حضرت امام اب ایک حدیث اور سیر علم النبلا میں حفظہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس دفعہ حکومت دی طرفوں عید اتے بچیاں نو کپڑیاں دے جوڑے دیتے جان گے، بیت المال کا جو خازن تھا اس کی ڈیوٹی لگائی مدینے کے جتنے شہداء کے بچے ہیں سب بچوں کو ایک ایک جوڑا کپڑوں پر دو۔ گوریاں دیاں حکومتاں دے نخرے کرنے والے ہو، یہ گورے بچوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اینا حضرت عمر کو سکھی ہے گل۔ مدینے کے سارے بچوں کو کپڑے مل گئے، لسٹ بن گئی، ان بچوں میں دو نام اور ہیں، ایک نام حسن ہے ایک نام حسین ہے۔ جس وقت جس عمومی کپڑے ان دونوں کے لیے لائے گئے، لسٹ سامنے آئی، حضرت عمر نے اس خادم سے فرمایا ذرا لے کے آ حسن حسین کے جوڑے لے کے آ۔ جب وہ جوڑے لے کے آیا آپ نے فرمایا نا بھائی نا، اے انہاں دے لائق نہیں نے۔ اور سیر علم النبلا دے اندر لفظ موجود نے، آپ نے
اس وقت دی کپڑیاں دی بہترین مارکیٹ یمن دی طرف قافلہ بھیجیا بندے بھیجے فرمایا جاؤ تے شہزادیاں دے شایان شان کپڑے لے کے آ جاؤ یمن دے بازار وچوں جدوں جوڑے آئے جدوں کپڑے آئے امام حسن حسین حضرت عمر نے بلایا تے بلا کے انہاں دے جسم اتے او جوڑے رکھے کہ فرمایا آلان طابت نفسی ہن میرا دل ٹھنڈا ہویا ہے ہن میرا دل اسی پنجابی وچ بولن تے کی کہنے ہن کلیجا ٹھریا ہن عمر دا کلیجا یہاں پر جتنے مرضی حضرت عمر کے عدل و انصاف کے اوپر کوئی سوال اٹھائے اے بچے سن دے ہوروں دے بچے نہیں سن او صحابی تو ہور صحابی نہیں سن او مدینے رہن والے نہیں سن ہزاروں سوال آپ سکتے ہیں حضرت عمر فاروق دے کول پھر جدوں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ تفاوت کیوں کیا آپ نے فرمایا انہما ابا رسول اللہ اے دومیں حضور دے محبوب نے نہیں گل سنا اے دومیں حضور دے بولو اوچیاں بولو محبوب نے تو جیڑا نبی دا محبوب ہوئے وہ ساڑا بھی محبوب ہوندہ ہے تے محبوباں واسطے بندہ چون کے چیزاں لے آندہ ہے عام بندیاں نال انہاں نو ٹریٹ نہیں کردا او دا خیال ہوتا ہے جے جوڑا آوے تے چنگا چنگا امام آوے تے چنگا چنگا اے اج دے دور چ جائیے تے محبوب دی گڈی ہوئے تے ساریاں تو سونی ہیں جی تے محبوب دی عہدہ ہوئے تے سب تو بڑا محبوب دا لباس ہوئے تے ساریاں تو چنگا جُتی ہوئے تے ساریاں تو بہترین ہوئے اے محبت دے تقاضے نے جنہاں دا عام پیار ہوئے او اتنا خیال کردے نے تے جنہاں دے پیار دا نشانہ قبر تے قیامت ہوئے جن کی محبت قبر اور قیامت کے لیے ہو بتاؤ ذرا وہ کیا کمی رکھیں گے صدیاں حسین کی بس جلدی جلدی بات کو مکمل کرنے لگا یہ بات کیا کی میں نے کانوں میں اذان جلدی بولو کانوں میں اذان حضور نے کانوں میں اذان حضور خود پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین یزید کی حضرت بابا فرید کی امی جان سے کچھ عورتوں نے پوچھا فرید کی ماں دگال دے دسو جی تسی بھی اسے خاندان دے سے علاقے دے رہنے لے بچے سارے ادھر پر فرید الگ جے ہے یہ اور بچیاں جے نہیں ہے کی وجہ حالانکہ قوم قبیلہ سارا ایک کو جے آپ نے فرمایا فرید واقعی فرید پر وہ دے دی ماں دا کردار بھی میں کدی بھی بے وضو فرید نو دودھ نہیں پلایا جی فرید دی ماں ایڈی شان لی ہوئے تے فرید ہوران جیا نہیں ہوتا جنہ دی ماں خاتون جنت ہوئے بچیاں نو بلا تسی دسو سی جناب گھنٹیاں دو گھنٹے جسی کی دسیو کنے وڈے رہے تے جنہ دیاں اکھاں کھلن تے کنا وچ آواز آوے تے خود نبی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ اچھا آگے سنو حضور نے ہاتھ چکے ہویا کنہ میں دیتی اذان تے دو شہزادیاں دا نام رکھیا فرمایا اے حسن تے فرمایا اے حسین آپ صاحب اس کو بھی لے کر ہیں دیگر علماء فرماتے ہیں الاستیاب کے اندر بھی موجود ہے دیگر اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حسن اور حسین یہ دو جنتی نام ہیں اللہ نے ان کو پردے میں رکھا اگلا جملہ جیسے نام محمد کائنات میں
عظمتوں والا نام ہے، عرشوں پہ لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود اللہ نے اس نام کا پیرا دیا، اس کو پردے میں چھپا کے رکھا، کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا۔ فرمایا حسن اور حسین یہ دو جنتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا کے رکھا، اور فرمایا یہ دونوں میری بیٹی کے بیٹوں کے لیے اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا۔ حسن مادہ ہے سین نون، حاسین نون، حسن معنی ہے سونا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے جب صرف پڑھتے تھے تو ہمیں ایک قانون یاد کروایا تھا جی کہ زیادت المفانی تھا تو دوانا زیادت المعانی، کہ جدوں لفظ بد جاون تے معنی بھی بد جاندے تے حسن دا بھی مادہ ہے سین نون ہے، حسین دا بھی مادہ ہے سین نون ہے، لیکن حسین وچ یہ زیادہ ہے، زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، تو معنی پتہ ہے کی بن دے حسن سونا، حسین بہت سونا۔ حسن سونا حسین یار کنا سونا ہے کہ جس میں میرا نبی ہے، ادھر تکیو ذرا، میرا نبی پاک نے انہاں نوں انج کر دے سن، اے تکو سمجھان واسطے کر رہے، اے کنڈی پیچھے ہاتھ رکھ کے نہ چلے، ہائے ہائے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کدی انج کدی سبحان اللہ سبحان اللہ، کدی اے ہن تسی سمجھ رہے ہو تے کدی سبحان اللہ سبحان اللہ، بھئی گل سمجھے ہو، واہ 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 واہ، منہ تے کدی ہائے ہائے ہن اگلا جملہ کدی حضور ہنج کر کے آکھا او تیرے تے تیرا نانا قربان لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی ہاں مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے تے تیرا نانا قربان ہو جائے۔ ایک حدیث حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے دعوت کی حضور کی، حضور دعوت کھانے تشریف لے گئے، فرمایا حسین چلو کسی بھی نہ، حسین پاک بھی میرے نبی کے ساتھ چلے گئے، جب ادھر پہنچے تو بچے کھیلنے میں لگے، بڑے اندر کھانا کھا رہے ہیں، حضور پاک تک رہے ہیں، بچے کھیڑ رہے ہیں، بچے کہہ دیں ہون بچے کھیڑی جا رہے ہیں، اسی اپنا کام لگے ہوئے ہیں، اپنا کام لگے ہوئے ہیں، کھیڑ رہے ہیں، بچے کھیڑ رہے ہیں، تو حضور ہون سرا سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ کیسے؟ صحابی فرماتے ہیں حضور حسین پاک کو کھلانے لگے، کیسے؟ فرماتے ہیں اگے حسین نسن، تصور کرو اگے حسین نس رہے ہیں، پیچھے حضور پکڑو، سبحان اللہ، صحابی فرماتے ہیں کبھی حسین یوں گھوم کے حضور کی ٹانگوں کے نیچے سے ہو کے گزر جاتا ہے، اینی کہ حضور پھڑ نہیں سکتے سن، بلکہ جنہیں تسی بھی کر دے ہو نا کہ کدھی بچہ سمجھتا ہے میں پکڑا نہیں جا رہا، تے کہہ دینے پھر تھوڑی دیر جب حسین پاک ہس گئے، خوش ہو گئے، حضور کھڑا لیا، حضور نے انہوں خوش کر لیا، پھر حضور نے انہوں پکڑ لیا، تے پکڑ کے نام تے انہوں دی اے گردن دے پیچھے ہاتھ رکھیا، تفوضا کھاؤ تے حضور اپنا دان مبارک انہوں دے منہ مبارک کتے لایا، سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، تے حضور انہوں پیار کرنے لگے، تے پھر حضور فرمایا اس جگہ فرمایا اے میرے بچوں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس بچوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس میرا وقت میرا مکمل ہو گیا، میں صرف آپ کو کچھ تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مفتیان اعظام بیٹھے ہیں کہ حسین میرے بچوں ہی گل کے سمجھ آئی، میں اس بچوں ایک ہی ہویا، تے گل کوئی عام بندہ نہیں کر رہے، حضور کر رہے ہیں،
تو مفتی صاحب میرا ایک اپنے تخیلات ہوتے ہیں، تو میں نے یہاں سوچ کیا، میں نے کہا کہ اگر یہاں من کو زائدہ بنایا جائے تو پتہ پھر مانا کی پڑھتا ہے حسین میواں میں حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، حسین میواں واہ واہ، میں حسین مت کوئی کل میرے تے انج تلوار چھدی کر کے پا جاوے، من کل الوجوہ مناسبت اور ملازمت نہیں ہوتی ہے، قانون پڑے ہوئے ہیں، یہ کتابوں ہوں جی جناب اپنا اس بندے علم تے فنہ نو بندہ چک کے نا دریائے راوی بھی سٹے کہ جڑے ادب دے موقع تے کام نہ آمن، دریائے راوی بچی، یہ مطلب کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے حسین مجھ سے، میں اتنی بڑی گال کر رہے ہیں۔ اچھا ویسے پہلے ایک مفتی صاحب حضور فرمایا الشعبان و شاری، شبان میرا مہینہ، تے حسین پاک دا مہینہ ہے نا یاد ہے، سبحان اللہ، چلو انی گل ذہن چ ہونا کہ کرو حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں، تو مطلب کیا میں حسین ہاں، بولو نا میں حسین ہاں، حسین میں ہاں، کیا مطلب حسین کا پیار میرا پیار، حسین سے جنگ مجھ سے جنگ، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی، حسین کا ذکر میرا ذکر، حسین کی محبت میری محبت، حسین دا مہینہ میرا مہینہ، سبحان اللہ، شعبان و شاری، شعبان میرا مہینہ ہے، سرکار دے مہینے وچ اس مہینے دے آن والے حضیم حضور دے شہزادے دا سی ذکر کیتا ہے۔ پھر اے ہن اگلی گل سنو، ایسے واقعے دے نال جوائنٹ دوسری حدیث، قال رجل من اصحاب رسول اللہ، کاش نہ ہوتا تو میں وہ نام ہی ذکر کرنا، ایک صحابی بولے یا رسول اللہ اے ہنج کر رہے ہوتے، ہنج کر رہے ہوتے، چنگا لگتا جی، سیدھا جواب کی بنتا ہے، اور جواب کیا بنتا ہے؟ ہاں میں پیار کرتا ہوں، انہا جواب ہے، پر حضور نے نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا اللہم سبحان اللہ، یا اللہ تو گوار ہے میں حسین نل پیار کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقیقی انی گل کافی فرما نہیں، میں حسین نل پیار کرنا، تو یا اللہ تو یہ دے نل پیار کر، پھر بھی گل پوری نہیں ہوئی، اے ہون جڑے بیٹھے ہوئے ہو نا، تے انہوں نے بھی ذرا سمجھ آوے، اے کوئی خالہ جی دا کار نہیں ہے، یہ کوئی جناب والا چاچے دے پتر دی منگنی دی رسم نہیں ہے کہ جناب بس سارے ہی کر دے رہے، اوے آج دی یہ محفل سجانا لے حسین پاک کے غلاموں تے نوکرو، اے گلنا قسمت سے نصیب دیاں جے، یہ تم نے جو باہر عالی شان کھانے تیار کیے مہمانوں کی ضیافت کے لیے، یہ عالی شان کانفرنس کا انعقاد کیا، امام پاک کے نام کے تم نے بینر لگائے، آؤ حضور نے تمہارے لیے پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے، یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین حسین مرشد حسین، تیرا حسین، میرا حسین، دین حسین، ایمان حسین، میرا عشق حسین، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اللہ تمہاری نوازوں کو سلامت رکھے، قبر میں جائیں، ایک منٹ کیا ساڑھے کابرین نے ایک اللہ نہیں لکھیا کہ میرے چونکر قبر سے فرشتے پوچھے تو کون ہے تو میں کہوں گا میں سگے درگاہ جیلانی ہے، بے شک بے شک، بولو بھئی لکھیا نہیں، بے شک، دے دا مطلب ہے جی غوث پاک کی نسبتاں دا قبر چے اظہار ہو سکتے تے اسی امیدہ نہیں لا سکتے کہ ساڑھے کو اگر فرشتے پوچھے کون ہے ہو بندیا، یہ اسی کہہ دوں گے یہ دل بھی حسین
याकूब के नबियों का सुल्तान भी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याकूब के नबियों का अल्लाह मौलाना अहमद अली रिजवी उनकी सारी टीम, जितने भी अहले बैत अतार के मुहिब में जो मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाले, सादात का अदब करने वाले हैं, अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह हजरत मोहतरम मौलाना मुफ्ती जाहिद मोहम्मद अली साहब, अल्लाह इनके भी इकबाल को बुलंद फरमाए। दीगर जितने उलमा और उनके स्टेज बने, अल्लाह सब पे अपना करम फरमाए। अल्लाह दिलों में जो हसद कीना ते बुग़्ज़ दी बीमारियां नो दूर फरमावे। ओए आओ हुसैन पाक दे नाम ते जमा हो जाइए, आओ असी नबी पाक दे नाम ते जमा होने वाले हैं। ते जिहड़ा जिहड़ा नबी दा है ओ हुसैन दा ये दिल भी है, ये जान अलहम्द के ओ चूल्हे को चुलाते हैं, जिब्रील चुलाते हैं झूले नवासे को, याकूब के नबियों का दरबार भी हुसैनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रौनक है मसाजिद में शबीर के सजदे से, रौनक है मसाजिद में शबीर के सजदे से, ये मिंबर भी हुसैनी है, आज़ादी हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, 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 हक हुसैन, सखी हुसैन, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। अल्लाह मेरा जीना भी हुसैन पाक के साथ करे, मेरी मौत भी हुसैन पाक के कदमों में फरमा दे। नारा रिसालत, नारा है